امید ہے کہ تمام چاہنے والے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا جو عمل ہے خاص طور پر شادی شدہ حضرات کے لیے ہے، ضرور وہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اہم معلومات کو حاصل کریں۔ اسلام کے اندر کوئی بھی مسئلہ بتانے کے لیے آپ کو کسی ہچکچاہٹ یا شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام ہر وہ حل بتاتا ہے کہ جس سے انسان کو نقصان پہنچے۔ تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں صحبت کرنے کے مختصر آداب۔ وہ کون سے عمل ہیں کہ جن کو اگر کر لیا جائے تو اس کے اندر بہتری ہوتی ہے، اس سے انسان کو فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ دوستان محترم، جب انسان شادی کر لیتا ہے تو صحبت ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے عورت کو بھی لذت آتی ہے اور مرد کو بھی لذت آتی ہے۔ ہر وہ عمل کہ جس سے نفرت پھیلے، کہ جس سے دوریاں بڑھیں، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا، اور ہمارا اسلام اور ہماری شریعت بھی کہتی ہے کہ اس سے دور رہا جائے۔ مثال کے طور پر کہ صحبت کے دوران کچھ ایسے عمل ہیں کہ جن سے نفرت پھیلتی ہے، کہ جس سے محبت میں کمی آتی ہے، کہ جس سے یعنی کہ آپس کی جو لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، وہ بڑھ جاتے ہیں۔ وہ کون سے عمل ہیں پیارے ساتھیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ صحبت کے دوران باتیں کرنا، اور صحبت کے دوران جلدی مرد جو ہے عورت سے فارغ ہونے کے بعد الگ ہو جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ مرد جو ہے یا عورت جو ہے، عورت کی آپس میں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر کہ ایک ہی کپڑا استعمال کرنا۔ تو دوستان محترم، یہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن سے آپس میں نفرتیں پھیلتی ہیں۔ آگے صحبت کے مختصر اور اہم آداب جس کے اندر فائدہ رکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے پیارے دوستوں، کوشش کیجئے کہ وضو کر لیجئے۔ وضو کر لینے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، اور کوشش کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ خوشبو بھی لگایا کرتے تھے، خوشبو بھی لگا لی جائے تو بہتر ہے۔ آگے آپ نے کرنا یہ ہے کہ لائٹ کو آف کر لینا ہے۔ کوشش کیجئے کہ عورت مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، اور مرد جو ہے عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھے۔ اس کے جو برسٹ ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو چومنا، یہ عمل اچھا ہے۔ اس کے بعد ہم بستری کیجئے۔ ہم بستری کر لینے کے بعد جب مرد فارغ ہو جائے تو فوراً عورت سے علیحدہ نہ ہو جائے، بلکہ کچھ وقفہ کرے کہ عورت بھی یعنی کہ عورت بھی نزال ہو جائے، عورت بھی فارغ ہو جائے۔ اور اس کے بعد جب فارغ ہو جائے مرد تو بہتر ہے کہ دعا پڑھ لے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ شیطان کے